واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدر قاضی محمد خلیفہ جان صاحب، کو چیئرمین ایپیکس باڈی جناب قاسم نے، کو چیئرمین کرگل ڈیموکریٹک الائنس جناب ہمارے فیاض خان صاحب، جناب اظہر علی کربلائی صاحب، یہاں پہ تشریف فرما علماء کرام، سادات اعظام، کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے آرگنائزیشنل ممبر، ایپیکس باڈی لے کے آرگنائزیشن ممبر، اور ہمارے مشہور انوائرمنٹلسٹ اور ایپیکس باڈی کے ممبر جناب کا بہت شکریہ. یہاں پہ تشریف فرما معزز سامعین، لے سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان سب کو کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے السلام علیکم جمعے. سب سے پہلے جو دیش سے ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں سے لداخ کے عوام اپنے لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز کو لے کر سراپا با احتجاج ہے، اور انہی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت ہند نے ایک ہائی پاور کمیٹی تشکیل دی تھی، جس میں ہمارے مختلف سیاسی، سماجی و مذہبی رہنماؤں کے اوپر مبنی تھی. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ پچھلے میٹنگ کے بعد یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر ہفتے میٹنگ ہوگی، اور اگلی میٹنگ میں لداخ کے جو سیاسی مسئلے ہیں، جن میں ہمارا لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ کا درجہ دینا اور لداخ کو آئین ہند کے 6 شیڈول میں شامل کرنا جو ہے وہ ہمارے مدعے تھے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس دن کے بعد اگلے میٹنگ کا ڈیٹ ابھی تک یونین ہوم منسٹری کی طرف سے فکس نہیں ہوئی ہے. یہ ہوا گواہ ہے کہ کرگل اور لداخ کے بیٹے اور بیٹیاں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے. یاد رکھیں، ہم بھوک ہڑتال پر ہیں لیکن بھوکے کمزور نہیں ہوتے. یہ بھوک ہمارے عزم کو تیز کرتی ہے، یہ ساری پیاس ہے، یہ ہماری غیرت کو جگاتی ہے. میں آپ کی خدمت میں 3 پوائنٹ رکھوں گا اور اپنا موضوع سخن ختم کروں گا. ہمارے مطالبات قبروں میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں سے جیسے ایک بھیک نہیں ہے، بلکہ ایک ہمارا حق ہے. ہم اپنا ان سے حق مانگتے ہیں، یہ ہمارا آئین ہے. ہم ریاستی، سب سے پہلی چیز ہم ریاستی درجہ چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کے غلام نہیں ہے، یہ آزاد ملک ہے. ہم 6 شیڈول کی حفاظت مانگتے ہیں، ہم پبلک سروس کمیشن مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوان بے روزگار ہیں اور ان کا یہ حق ہے. ہم ایک پارلیمانی نشست مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری آواز دہلی تک پہنچنی چاہیے. یاد رکھیں، جب عوام ایک ہو جائے تو بڑے سے بڑے تخت پلٹ جاتے ہیں. پورے لداخ کی عوام آج ایک جگہ متحد ہو گئی ہے، اور وہ اپنا آئینی حقوق، اپنا حق کے مطالبہ کرنے کے لیے 4 سال سے کھڑے ہو. 4 سال سے حکومت سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں 6 شیڈول میں ہمیں دیا جائے اور ہمارا آئینی حقوق ہمیں دیا جائے. انشاءاللہ میں زیادہ وقت نہ لوں آپ لوگوں کا. انشاءاللہ ہماری یہ بھوک ہڑتال، ہماری یہ جتنی بھی ہم نے اس سے
ہمارے لداخ کے لوگوں کے حقوق کے سلسلے سے ہم نے جتنی بھی زحمت اٹھائی ہے زحمت ہماری کہ آج جو ایک اتحاد کے پلیٹ فارم پر بلا مسلک و مذہب بلا ملت و مذہب اس پلیٹ فارم پہ خطے لداخ ہماری انڈیا گورنمنٹ کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہمارے عزیز ملک میں لداخ جو ہے وہ ایک مثال ہے. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب ہندوستان کو ضرورت ہوا خطے لداخ کے عوام نے اپنا قربانی پیش کی اس دلہنانیز ہماری اس ملک کے لیے اس ملک کے عزیز کے لیے. آج پورے لداخ کے عوام ایپیکس پوری اور KDA کے بینر تلے اس پارک میں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہمارے 4 پوائنٹس ایجنڈے کو غور کریں اور یہ ہماری پورے خطے لداخ کی تمام عوام کا جو ہے وہ ڈیمانڈس ہیں ان کو نظر ثانی کریں. اور ہم انجمن انقلاب مہدی یہ آشواسن دیتے ہیں کہ ایپیکس اور KDA کو کہ جب بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی السلام علیکم. انہوں نے یہاں پہ 3 دن کا انڈرسٹینڈ رکھ کے اس کو مکمل کر دیا اور یہ سرکار کو یہ ہدایت کی اگر ہمارا جو کیا ڈیمانڈ ہے وہ اگر پورا نہیں ہوگا تو ہم اپنے آخری لمحے تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا کاروباری میں پہلے جو ڈیوٹی آیا ہمیں 5 سال سے جب ڈیوٹی آیا ہے تب سے ہمارے کاروبار پہ جو ہے باہر کے لوگوں نے کیپچر کیا ہے, چاہے ٹھیکیدار ہو, چاہے اس میں ٹرانسپورٹ کا ہو, چاہے دکاندار ہو, سارے کاروبار پہ جو ہے باہر کے لوگوں کا تھوڑا یہاں پہ کیپچر ہوا ہے. اس کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. KDA پہ اس کے ریکویسٹ کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ ہمارے دکانداروں کو کاروباری اداروں کو یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے آج اس ہڑتال کو کامیاب کر کے اس ریلی کو کامیاب کر کے کم از کم یہاں دکانیں سارے بند رکھے اس کے لیے شکریہ کرتا ہوں. یہاں پر آپ لوگوں کو ان 4 پوائنٹ ایجنڈے کے بارے میں پراپرلی آپ لوگوں کو بریفنگ کی ہے. آپ لوگوں نے جو لوگ یہاں پہ تھے ان لوگوں نے سنا ہوگا, ان ساری چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ چیز احساس بھی ہوا ہوگا کہ ہمارے لیے یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا کتنا ضروری ہے. میں زیادہ آپ لوگوں کو یہ دھیان نہیں دوں گا, 2-3 پوائنٹ میں آپ کو میں ضروری سمجھتا ہوں. ابھی جو UP لداخ کے اندر ایک بہت بڑا اسکیم, میں بہت بڑا اسکیم کہوں گا اس چیز کو, ایک آؤٹ سورسنگ کے نام پہ ہمارے لداخ کے اندر یوتھ کو بہت بڑا اسکیم جو ہے یوتھ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اس چیز کا ہم پر پور مذمت کرتے ہیں. یہ آؤٹ سورسنگ والا جو لداخ کے اندر بند ہونا چاہیے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں اپنے جو ٹینڈر نکالتے ہیں وہ باہر کے کانٹریکٹرز کو آپ کو ٹینڈر دے دیتے ہیں تو اس کی تھرو 10,000 یا 15,000 کی تنخواہ پہ ہمارے کوالیفائڈ یوتھ کو وہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں. ان کا مین جو ان کا ایج ہوتا ہے وہ اس پیریڈ میں 10 یا 15,000 میں رکھ کے اور ان کو بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب ان کا یہ کام نکل جائے اور ان کو اپنے نوکری سے نکال دیں. تو یہ چیزیں ہمیں بالکل ایکسپٹ نہیں ہے. اس چیز کا ہم یہاں سے بالکل مذمت کرتے ہیں اور یہ چیز اور لداخ کے اندر چیز نہیں ہونا چاہیے. Diring ngau ngijana jokda, ngijana dulu kan sama na jokse.
sin maninna ma hamba jo se dile dinga lasna masta changa ni jamni masta chezena lijao ne gasto yo something ai tu abujo ta sincere diri diri ne katilla diri tu bala na ba chik chik sangan me diri tu ba tokta jalo to baro se na no tokta jalo se dualo diri mata hai dangun sangme lena kargil lena sangme chikdil styling jing कौन इसका यूज के बता लद्दाख डैम पे दोस्तों को बोल गया लेना सिंह आता है ठूस हमें ना तेज से क्यों मांगो लेना कारगिल से काम यो मांगो मध्य स्थान पे जाऊंगो कि मजा चिंगी चिंगी जाऊंगो हाँ अल्लाह मांगो तुम बताए तेरा लेना कारगिल मांगो जान पिन तुम जा खाची खाची में हमें बिलिक चे सोच तक पिन इन ना दासे तुझे गोस्तम चीनों से ना चिंगी बोलो बेमारा Majesturen, nijar nam yato gosta, majestu chezin, majar nam yato gusuna nijecho, matang samestane tamche rochya tuna yu, roche chari chukri chari. Abasto, abasto. Amege, amege. George Sabalo. Amege. George Sabalo. Amege. And George Sabalo. Amege. And Horst Sabalo. Amege. And George Sabalo. Amege. Diri kaliyo ne, diri mata kamar sahibindo, kabala sahibindo, diri mashe ka tukta nindo, ka chilindo, ka jabindo, tukta kabindo. Diri sambe, isa basun chuste, mata junu na gyala sosi sante, char rai doktor ke chuste man. Diri kaise ginda, nijar sambe ho, diri kata hai, gasto chunge na mitna, kone ibo himo shikche se koshis mana bazan. Temi una yuche chali dusina gyode nijar. Diri yu mata yoche chani thuni pero tene te thu sama dembe na itu sa yoste chia bidun diri ni na baja jela lang to ni sum sumin tena waya jing magic sa jo kia sena kala mi tampe be duri te ni suna wi ane mana diri mata no sab point I tun sa jika borches po gorme la mata anchan juste ishara tausen ki baja Landa Jipika Chutante Dukchanman, Maja Tunza Khamchanbo, State Hood Nursing Schedule in the government, Maja Juni Samya. Temi Vya Chichu Hunda, Shokta Hunda, Shoktan, Kayona Gyapkochon, Gyapkochon, Mina Samana Po, Jela Chamana, Jela Chin the government, Tena Juchesi, Nijan Same, Nijana Gyapkongo, Kayona Bonna, Nijama Thongam Dukcha, Nacham Shizamele, Kayona Chichana Satkabo, Mar Nijam Mina Sama Gyuzo Pasal, Temi ye jua phute ijao na kona gasko jo se ma khandu ina lidaru na ta ladang se ata hai I ladang jangkan nu karano mau pe jutin jangkan na ijao ne kona puspa tang se goalam jo sa tena jute tu se chhe historical बताया मीटिंग में ना जब हम इसको बोलते हैं आज एक हिस्टोरिकल मीटिंग जो यहाँ पे हुसैनी पार्क में हो रहा है जब लद्दाख के हर फितर से हर ट्राइब से लोग यहाँ पे जमा होते हैं और एक आवाज में बोलते हैं कि लद्दाख को अपनी डेमोक्रेसी बहाल करनी है लद्दाख को अपने ट्राइबल स्टेटस का फुल फायदा हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा लद्दाख के बच्चों को उनकी जो जरूरतें हैं उनको उनके हिसाब से हमारे हिसाब से हमारे लद्दाख के हिसाब से उन्हें पूरा करना पड़ेगा ये हम एक आवाज में हर लद्दाखी आज बोलता है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज सुनना पड़ेगा एक 97% ट्राइबल आबादी ये यहाँ पे शायद हमारे नॉर्थ इंडिया में देखने को भी नहीं मिलता है ज्यादातर ये आपको मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय मिजोरम की जगह हो गई जहाँ पे उन्होंने जो डोमिसाइल भी दिया है मेघालय में डोमिसाइल आपको मिलने के लिए आपके पास जमीन होना चाहिए मिजोरम में आपके पास डोमिसाइल होने के लिए आपको एसटी सर्टिफिकेट चाहिए तो लद्दाख भी उसी रुख में जा रही है जब लद्दाखी अपने जमीन का देखभाल खुद करेंगे और मैं आज यहाँ पे हुसैनी पार्क से सबको बताना चाहता हूँ कि आज लद्दाख एक है इस कार्य में और इस काम में हम इसी तरह हम आगे जाएंगे आज मुझे याद आती है जब हम एपेक्स का हम लद्दाख में अनशन कर रहे थे
تو ہم نے اس سمے کہا جیسے حضرت سلیمان جب خدا کے پاس آتا تو خدا اس سے پوچھتا تمہیں کیا چاہیے سلیمان کو بتاؤ، تمہیں دنیا چاہیے، کیا چاہیے، جہان چاہیے، تم راجا بننا چاہتے ہو کیا؟ سلیمان بولتا ہے مجھے بدھی چاہیے، مجھے سمجھ چاہیے. اور خدا اس کو بولتا ہے کیونکہ تم نے اچھی چیز مانگی ہے تمہیں باقی چیز بھی میں دے دیتا ہوں. اور نہ تو تم سے پہلے کوئی ایسا راجا آیا ہوگا، نہ تمہارے بعد کوئی راجا آنے والا ہوگا جو تمہاری طرح سمجھدار ہوگا. اسی طرح سے میں آج خدا سے مانگتا لداخ کے لوگوں میں سمجھ، تاکہ ہمیں جب ہم سمجھیں گے اس ضرورت کو جو لداخ آج مانگ رہی ہے، سب جب لداخی سمجھیں گے تب یہ زمین بھی ہمیں ملے گا، یہاں کا کلچر بھی ہم اس کو دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے بچوں کا دیکھ بھال ہم آج کے ڈیٹ میں کر سکتے ہیں. وہی ہم آج خدا سے مانگتے ہیں. میں پھر سے ایک بار کرگل کے عوام اور لداخ کے عوام سے جھولے کہنا چاہتا ہوں، شکریہ کہنا چاہتا ہوں، اور ہم ایک ہیں کہنا چاہتے ہیں. دھنیہ واد. ہمارے نیت یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہم اپنے لداخ کے لیے، ہمارے فیوچر کے لیے، آنے والے نسل کے لیے ہم لوگ ایک لداخ کو پراسپرس لداخ دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے ایپیکس اور کے لیے جو ہسٹوریکل ایک موومنٹ ہوا تھا لیہ میں 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ، ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم سب اسی لیے یہاں پہ جمع ہوا ہے. اس پہ ٹاکس بھی بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن بچے کے الیکٹرسی کی وجہ سے بہت تاخیر ہو رہا ہے. تو اس میں اب آج یہاں پہ ہم یاد دہانی کے لیے سب جمع ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہمارے پوائنٹس ہیں اس پہ آگے اور بات چیت ہو. دوسری چیز سب سے اہم ضروری، اور صبح میں نے کہا تھا، ہم سب کو لداخی بننا ہے. کرگل والا، لیہ والے، دراس والے، زانسکر والے، چمکن والے، لوگا والے، یہ سب نہیں بننا ہے. مسلمان نہیں بننا ہے، بودھ نہیں بننا ہے. ہم سب کو بننا ہے تو لداخی بننا ہے. اور وہ بھی ایسا لداخی بننا چاہیے دل سے، جیسے ہم لداخی میں کہتے ہیں سمبا سم سے، سمبا نے دل لکھنؤ سو سے مطلب سمبا لداخ کا لداخ سے فیوچر کو سکیور کرتے لوگ یوچے سرے ٹھاک دور سمبا مطانی کا یا وشیش لکھنؤ فیوچر کیا چھچے سے کیا مطلب سمبا چکن چلا یوٹوب جیسے چلا من میں کیا مطلب چیز تقصر ڈیمان چوکنا مطلب ہندوستانی آئین کانسٹیٹیوشن میں یوٹکر نے چلا کہ مطلب ڈیمان چوکتے لوگ اس حل نہ مطلب ہے سوائن سٹیٹ چینا یوٹے لوگ مطلب منسٹر یوچن مطلب مطلب MLC مطلب ممبرز ہمکو یوچن لکسا مطلب کہ سمے کریں مطلب بشوار سو کے مطلب میک پائلو میک پسند لکسا مطلب گلاس روپ لیول میں کنٹنٹ ہائی لیول سپا مطلب ڈیسیجن میکنگ اینا لداخ سلو کارو کھرچن کو بجائے کی جگہ وہ کارو کھرچن جگہ تو مطلب سیج مطلب زرشش چاہم میک پائلو تیر کے مطلب سمجھ کا لال سے دنگی حسینی پاگی کا لداخ کا سمجھ مطلب سمجھ کچھو تمچے سلو تیر یہ کچھے اور کھرچے ستا مطلب جوسپا ایک دم سے جو انسانی جو شکتوس دے رہے تیر کے مطلب سمجھ نال کو سمجھ مطلب سمجھ نال تے چھتے دو کو سمجھ اتا یہ یہاں جو بھی مطلب یوچے سے نتا لیڈر سمجھ تسا میٹنگ چوستے ہیں کے مطابق مطلب ایجنڈا ڈکٹیٹ کرتے جو پورے گورنمنٹ کا مطلب مطلبہ چننا ہے لوگ کی مطلب دی ڈیمانڈ کو جو پاس آگے پورا جو سے سینو کا بس ہمارا اس کو مزید کیا امتحان کی کوشش کرو ٹیسٹ کرو چلا پچی ہوئے کا پہنا دین مطلب سامانتی سکت نہ رکھ سکتا مطلب چی وفادہ کی نہ مندت کرنے سوال دین مطلب متی زبان متی لنگویج متی تہذیب نہ یکو مطلب سم سی فکر متی نہ مندت کرنے سوال دین متی ماحولیت دکھنے لاکھ سے دین دنباؤن ناو دی چون ناو دی ریونی کا مطلب سم سی دیونی مطلب مطلب سم سی فکر متی نہ مندت کرنے سوال دیکھو نے دینی مطلب کے امتحان کلتے دا دینی دوست بکا مطلب سما واقعی تولی کا دینی مطلب یولی کا مطلب یولنا مدد یولنا مطلب وفاس کنچن نا تدین دوست پنچر چیز نا دینی یہ سما مطلب کا امانت چکے
متی آبائے واجداد کو ہزاروں سال چی نفس بردو تھونا چی منا تقریب تھوم سے متم سما کی ان چھپ شوٹ سے آواز کی ان تھوم سے دلی متم یہ مخالف کر رہے تھے خدا ان تعالیٰ متم شکر گزار چھاو شنو کونی بدولت دا خدا ان کو کون لا جوار رحمت نا جگہ تم سے دلی متم سما دعا کو چھاو تا دلی متی کا خب چی بکسنو متا آبائے واجداد کو دفسا چی پال جو سے کنکان بو متی دا ڈام سے مرچے نا یا دیو دو سے متا خاص ہمارا دینی متم سمیر کیا چاہے متم دینی لحاظ کا استانا اخلاقی لحاظ کا استانا ذمہ داری لحاظ کا استانا متم سما چونکہ متم قوم کی ملت چی ان پر پھلنا متی متم نا تاریخ شیوت پر پھلنا متم نا سال عمرے گوت پر پھلنا متم کچھ چی متی تہذیب چی گوت پر پھلنا متم سما کی ذمہ داری پورے دینی کو سے متم دے سما تابو طرف سے متم سما کی کوشش کرو یا دینی متم سما لا ما دینی متم سما دینی جاب سمیتا انشاء اللہ دینی جلسے نہ ما جوش نہ جذبہ نہ کو کوشش کر کے یہ میں نے آفرین دے گرم سما لا شکریہ تائین نہ متی ڈیمانڈ کو چیزیں تو زندگی جگہ دن سے چلا تو سنگ ممبے متا بولے تھے ان متا دچا منے میں ہر وقت متا بھرپور طریقے کا متا مطالبہ جو چیز سنو متا جب جہاں جائی ہو چے جو نا کلتے دا ای چلک سنگا متی لگا مالب ای چلک سنگا متی لگا مالب نا متی یوچیس چانی مستقبل متی یوچیس چانی نسل کنی زندگی چھچا میں یم کھون سنگ میں دے وقت اللہ چیچے متم سنگ میں کا تانگان چیانتان یہ دوشی کا متی آبائی واجداد کنا شمس چی پھوک وشا تکوا کچھک تام وشا تکوا چکتار وشا تکوا مزاد تو دنگ دے بے نتیجہ و متی کا پھوک لکان دی متی کا چاما ہو کیوت پا زم دوز منپیک میراب جانتا ینتام نا ینفور انسان سمجھاد منفور اپا یان زخشی متان دوزر دو متان زوم سے متان آواز نا دوک سے متام سما دی رنا سامنا کن اسپیراؤن متام یانا چیامپو دینگ لینا گرگین اسپیرے کا لیبا چیامپو متام جب زوما چیامپو متام سورا سوزیم اسپیرے کان چیامپو مدینہ خود با خود کی دیات نا جبا متانا یونچے یون مکی بارنا جنگ میں کیا متام اچھا سنجن نمجن میں کیا متام سوی کا جنگ میں کیا مگر اسپیراؤ دیونو دم سپا متام سبھی خبرین ہے دوسرے رانا دوسرے گمپوڑی نا دوچر پہ جیسے لے کر گین اس پیرے کا تعلیم سوچا لیکن تایم متام سنوالا دینگ نیون یہ سمجھنا بلیسنگ ان ڈسگائز جرچہ میں انگریزی نا متام دیس پیرے گا انسو کہ دینگ متام سنوالا سنو پیرو چی کھوٹ کا دینگ متام سنوایا ہوں جگہ چیزی کا سن سکھو اور دی پیرو گینو کی پیرو ہمارا کلچر جو نام سپالا یہ پیرو میسکن میچھا دیتے سپالا ماتام سنگا جتنا وائرنگ نا بھی کہیوں سے میں پچارا مانے چھاچا میں چارا چھاچا میں دیو بھی ہمارے زیرت ینتام سنگمالا آئندہ اونچے چلے جب کونے پیا ماں آئی سن ماں دینی ینتام دینا جان جسکو دیوتنا جب سمی آنچان را دکھ سیوتنا ماتام سنگلے کا ذمہ داری دی کھوچے گسوک مذہب چگوتنا گسوک زبان چگوتنا گسوک رنگ چگوتنا گسوک نسل چگوتنا زون گاما پلیٹ فارم چکچکے گھٹوں سے دی لیڈر کنی کاوشنا کوئی کوشش کا پورے لداخی عوام چاہے مذہبین چاہے رنگ چاہے زبان گسوک چین نائن گاما پلیٹ فارم چکچکے گھٹوں سے لینگ لداخی دی ڈیمانڈ کنی منگنام ایک آواز چلک ساؤں کیوں میری لیڈر کنی ایک کامیاب انویسٹی مشن چکن دکھا نچی لیڈر گاما بہت بہت تشکر و ممنون عزت عزیزان محترم نانی ریدی دھنگورین گواہ ہے کہ نانی حق پہ مین آواز بلند بین اتاؤ دی آواز کو صرف مطالبے من بلکہ نتی وجود پکاریں نانی آواز کو صرف مطالبے سامن بلکہ لداخی ایڈنٹی اور لداخی وجود چیز جو پکاریں عزیزان محترم نانی علی آواز کو انشاءاللہ اگر
خونمغه سپیدو آواز دیگه تو نزدو ننیر دی آواز تو سوى دبائی بانگه چسمنی ننیر دی آواز تو سوى رکائی بانگه چسمنی چی اگر منا ننیر ناجائز مانسک استاد ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، متحدہ طور پر یہ جہدی اپنی دکھا رہے ہیں اپنے 4 پوائنٹ ایجنڈے کو لے کر. لیکن جب ہم 4 پوائنٹ ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ 4 پوائنٹ مطالبات کیا ہے، یہ کیوں مانگا جا رہا ہے اسٹیٹ میں، یہ سکھ شیڈول کی ضرورت کیوں پڑی، یہ آپ کو الگ سے پبلک سروس کمیشن کیوں چاہیے، اور آپ کو 2 لوک سبھا میں سیٹیں کیوں چاہیے لیول کرنے کے لیے. تو میں بالکل مختصراً اور بڑے تیزی کے ساتھ ان ایشو پہ آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور ہندوستان جانا جاتا ہے فیڈرل یونین آف اسٹیٹس کے نام سے، ہندوستان کا فیڈرلزم جو ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے ایک فیڈرل اسٹرکچر جو ہندوستان کا مضبوط ہے، اس کی جمہوریت کی طاقت ہے ہندوستان کا فیڈرلزم. لیکن یونین ٹیریٹری میں ہندوستان کا فیڈرلزم کبھی بھی مضبوط نہیں رہ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک گورنر اپوائنٹ ہوتا ہے اور وہ گورنر عوام کا چنا ہوا نمائندہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سرکار کا نمائندہ ہوتا ہے. تو وہ اپنے فیصلے سرکار کی مرضی سے لیتا ہے، عوام کی مرضی سے نہیں لیتا. اور یونین ٹیریٹری کے اندر عوام جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرنے سے، اپنی نمائندگی سے پوری طریقے سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے فیڈرل اسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہمارا مطالبہ ہے اور ہندوستان کی جمہوریت کی جو خوبصورتی ہے وہ ہندوستان کے اسٹیٹ سے ہندوستان کا فیڈرل اسٹرکچر ہے. اسی لیے چونکہ لداخ یونین ٹیریٹری بنائے جانے سے پہلے ایک اسٹیٹ تھا، ایک نمائندگی تھی. ہمیں سرکار نے یہ وعدہ کیا کہ لداخ کو امپاور کرنا ہے، لداخ کو شناخت دینا ہے. امپاور کرنے کی بات جہاں تک ہے، اگر ایک سب انسپیکٹر کو کہیں ہم آپ کو ایس ایس پی بنا رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایس ایس پی بن رہا ہے کہ امپاور ہو رہا ہے. لیکن ہم اس کو گھٹا کر کے نیچے پولیس چوکی کا حوالدار بنا دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہے. تو یہی چیز لداخ کے ساتھ ہوئی ہے. لداخ کا امپاورمنٹ ہونے کے بجائے لداخ کو ڈاؤن گریڈ کیا گیا. اگر سرکار یہ چاہتی کہ لداخ کو امپاور کرنا ہے تو لداخ کے پاس 2 نمائندے کرگل میں تھے، 2 لیہ میں تھے، 4 ہمارے ایم ایل اے تھے، 2 ہمارے ایم ایل سیز تھے. تو اس کو بڑھا کر کے ہمیں ایک اسمبلی دیتے، ہمیں کہتے کہ نہیں ہم نے آپ نے اسمبلی دی، اپنا آپ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے کہ ہم لداخ امپاور ہو گیا ہے. لیکن موجودہ سیٹ اپ میں ہمیں لگتا ہے لداخ امپاور نہیں ڈس امپاور ہو گیا. اس لیے ہم اسٹیٹ کی مانگ کر رہے ہیں. دوسرا ہمارا اہم نقطہ ہے سکھ شیڈول کا. جب ہمارے پاس آرٹیکل 370 تھا، 35A تھا، تو لداخ کے لوگوں ہماری زمینیں محفوظ تھی، ہمارے چراگاہ محفوظ تھے، ہماری پہاڑیں محفوظ تھی، ہمارا گلیشیئر محفوظ تھا. 60-70 سال میں ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ ایک کشمیری، ایک جموں کا ڈوگرا یا کوئی کہیں سے کٹھوا سے آ کر کے، پنچ راجوری سے آ کر کے لداخ میں آباد ہو جائے گا تو لداخ کی آبادی جو ہے وہ مائنورٹی میں ہم تبدیل ہو جائیں گے یا ہماری زمین ختم ہو جائے گی. لیکن 370 اور 35A نے جو تحفظ ہمیں دیا تھا وہ تحفظ 5 اگست 2019 کو ہم سے چھوٹ گیا. تو ہمارے جو لیڈرز سے انہوں نے سمجھا کہ اس کے بعد اگر کوئی چیز ہمیں تحفظ دے سکتی ہے تو وہ آرٹیکل وہ انوچھید آرٹیکل یہ شیڈول ہے جو قبائلی علاقے کے لوگوں کو ٹرائبل پاپولیشن کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہماری لینڈ، ہماری زمین، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن محفوظ ہو سکے. اسی لیے ہم 6 شیڈول کی مانگ کر رہے ہیں. تیسری ہماری مانگ ہے پبلک سروس کمیشن کی. پبلک سروس کمیشن کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ یوٹی بننے کے بعد ہمارے نمائندگی سے محروم کیا گیا. ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا کچھ لوگوں کا میرے بننا ہے، MLC بننا ہے، اس لیے وہ اسٹیٹ کی مانگ کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آپ کی سیاست سمجھ میں آتی ہے. دوسرا میرا کہ بھائی سکھ شیڈول نہیں چاہیے، ہماری زمینوں کا تحفظ ہم سے محروم موجود ہے، اس سے ہم محروم ہو گئے. تیسرا ہمارے ساتھ جو بڑا ظلم ہوا ہے بیوروکریسی سے ہمارے یوتھ کو لداخ میں محروم کیا جا رہا ہے سوچے سمجھے منصوبے کی طرف سے. پچھلے 6 سال میں آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا لداخ میں کوئی تحصیلدار بنا ہے، کوئی DSP بنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو کارڈر تھا وہ کارڈر ہی ختم ہو گیا. 6 سال میں ایک بھی گزٹڈ پوسٹ کی نوکری کسی سنگل لداخی کو نہیں ملی. بتائیے یہ ظلم ہے کہ ہمارا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں
कि लद्दाख को अपना पब्लिक सर्विस कमीशन बने, और अगर वो अपना पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं देते हैं, सरकार अभी कह रही है कि हम आपको डेलिक्स कर्जा डालेंगे। अब ये डेलिक्स क्या है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दामन एंड दीव, दादर हवेली, ये जो यूनियन टेरिटरीज है, चेयरमैन अकबर गफराई साहब और सदर अली आफन साहब और उनके मेम्बरान, लेफ्ट IOFS के चेयरमैन और उनके मेम्बरान और उलमाए कराम और तालिब इल्म, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और FS का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने ये 3 दिन की हमला सफाई की हालती, जिसमें हमारे, आप लोगों को पता है, 2 साल से हमारे लीडर्स संघर्ष कर रहे हैं जिस 4 एजेंडे पे, और आज 3 दिन का जो हमारा हंगर स्ट्राइक था आज मुकम्मल होने जा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और फिर यहाँ हमारे सदर मुबारक साहब को एक ज़रूरी काम कहीं जाने की वजह से वो यहाँ हाजिर हो नहीं सका, उनके हाथ में यहाँ आया हूँ, और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ड्राफ्ट की पूरी आवाम, इसमें अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ हो, नूरबख्शिया हो, अहले हदीस हो, और इसमें अगर कश्मीरी जबान बोलने वाले तोहफा हो, शीना हो और बस्ती हो, हम सब आपके साथ हैं। आज तक कारगिल के साथ रही हैं, लेफ्ट के साथ रही हैं, और हमें हर वक्त आप लोगों के साथ रहना चाहिए, और हमें इससे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का जो हमारे एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में हर एक को एक होने की जरूरत है। आज वक्त की जरूरत है। आप लोगों को पता है, जब से हमें जेएनके से अलग किया गया, आज हमारे वर्गों की बेरोजगारी का मसला है, हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का मसला है, यहाँ हमारे स्टेट बोर्ड का मसला है। इसलिए यहाँ ड्राइव नहीं, ट्रांसफर नहीं, मोटा नहीं, हम सबको एक होके जुड़ होके इसमें काम करने की जरूरत है। इसके लिए मैं हमारे कारगिल के उलमाए कराम, हमारे KDA के को चेयरमैन जनाब अकबर अली आफन साहब, लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान साहब, जनाब डॉक्टर जफर आफन साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LATC कारगिल, श्री सोमनाथ चुग साहब, मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट, एजुकेशनिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, जो किसी ताल्लुक के जरूरत नहीं है, लद्दाख में, हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में उनको जाना जाता है। हमारे एपेक्स और KDA के मेंबर साहिबान, ऑनरेबल PCs, ऑनरेबल काउंसिलर्स LATC कारगिल और लेह के, और कारगिल के बाशऊर अवाम, यहाँ पर सभी लीडरों ने अपने ख्याल का इज़हार किया। ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ 4 जुबान है, इनको अब हम 4 सालों से दोहराते आए हैं, सबके जुबान पर है और समझते हैं इसका क्या मतलब है। कारगिल में बहुत सारे लोगों को खादशा है कि लेह वाले लद्दाख में स्टेट ग्रुप नहीं चाहते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर कोई सोचता है। अभी इससे पहले जिक्र हुआ कि स्टेट क्या चीज होती है। मेरे पहले कहने वालों ने
یہ بتایا کہ ہمارا ملک جو ہے ایک فیڈرل ملک ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے بنانے والوں نے ہندوستان کو ایک فیڈرل کنٹری بنایا ہے. فیڈرل کنٹری کا مطلب کیا ہے؟ جو جتنے بھی پاورز ہیں وہ سینٹر اور اسٹیٹ میں بانٹے گئے. اسٹیٹ کا اپنا جورسڈکشن ہے, سینٹر کا اپنا جورسڈکشن ہے. اسٹیٹ بہت بڑی چیز ہوتا ہے. اسٹیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اسمبلی ہوتا ہے جہاں لوگوں کے چنے ہوئے نمائندے اس اسٹیٹ کے لیے قانون بناتے ہیں. اپنا چیف منسٹر ہوتا ہے, کونسل آف منسٹر ہوتا ہے, ایم ایل اے ہوتا ہے. اور ایک اسٹیٹ میں جو بیوروکریسی جو افسر شاہی جو ہوتا ہے وہ چنے ہوئے نمائندوں کے کہے ہوئے ان کے اشارے پر کام کرنا ہوتا ہے, جو کہ ابھی ہمارے لداخ کی ڈیوٹی میں نہیں ہے. ہمارے لداخ کا نظام جو ہے ابھی افسر شاہی چلاتا ہے. تو جب تک اس کو افسر شاہی کو ختم نہیں کریں گے, وہ صرف ایک ہی طریقہ ہے لداخ کو اسٹیٹ ہوڈ ملے. اور ایک اسٹیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پولیس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ ایک اسٹیٹ میں چیف منسٹر یا جو بھی حکومت ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور جو جتنے بھی اسٹیٹ لینڈ ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. جو ہمارے جو بہت ساری جو ڈیمانڈس ہیں وہ ویسے ہی اگر ہم اسٹیٹ کریں تو ہم خود قانون اپنا قانون بنا کے وہ ساری چیزیں ہم خود کر سکتے ہیں. تو یہ چیز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ لے میں یا کرگل میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو یہ چیزیں نہیں چاہیے, یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے کسی کے دل میں یہ شک ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں. اور اس کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے, آسان نہیں ہے. اسٹیٹ گروپ مانگتا ہے لداخ کے عوام میں یونٹی, لے اور کرگل میں یونٹی, اور یہاں کے عوام اس کو پانے کے لیے ان سے سیکریفائس مانگتا ہے, چاہے جان بھی دینا پڑے جان بھی. دلی میں 2-3 ٹاکس کرنے سے اسے ہوم منسٹری کے ساتھ بات کرنے سے ایک دم سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں آج یہاں محترم ڈاکٹر صاحب چیئرمین اپیکس, محترم سلام معاشق صاحب, سینئر ممبر اینڈ ممبر کور کمیٹی اپیکس, میرے ساتھی کو چیئرمین کے لیے قمر علی اخن صاحب, اپیکس کے باقی ممبران, علماء کرام, معزز حاضرین, السلام علیکم. میں جانتا ہوں آپ تھک گئے, میں جانتا ہوں دھوپ کی شدت بہت زیادہ ہے, لیکن ہماری ڈیمانڈ بہت بڑی ہے, اور اس بڑی ڈیمانڈ کو پانے کے لیے ہم سبوں کو آفتاب کی تپش, سردیوں کی سختی, بارش یا طوفان, سب کچھ ہمیں جھیلنا پڑے گا. یہ آسانی سے ہمارے ہاتھ آنے والی ڈیمانڈ نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت جدوجہد کرنا پڑے گا, بہت قربانیاں دینی پڑے گی. یہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ کی تپش سے ڈر کے, سردی کی لہروں سے ڈر کے, سردی میں گرمی پانے کے لیے, گرمی میں سایہ پانے کے
یہ جاگ کے ہمیں یہ ڈیمانڈ پورے نہیں ہوں گے. اس لیے میری آپ سبوں سے گزارش ہے جب جب بھی آپ کو بلایا جائے یہ آپ کے اور میرے حقوق کے حصول کے لیے, یہ آپ کا اور میرا پریزنٹ اور فیوچر کو بنانے کے لیے. اس لیے ان چیزوں کو پانے کے لیے تھوڑی سی گرمی, تھوڑا سا دھوپ, تھوڑا سا چھایا آپ کو سہنا پڑے گا. اور واقعی آپ نے 2 گھنٹے سے یہ دھوپ سہا. ابھی تک جتنے بھی مقررین ہیں ان سبوں نے ان 4 ڈیمانڈز کے بارے میں باتیں کی. میں ان 4 ڈیمانڈز پر زیادہ نہیں بولوں گا. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ 4 ڈیمانڈز تب تک ہم حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہماری آواز ایک نہ ہو, ہمارا قدم ایک نہ ہو, ہماری سوچ ایک نہ ہو اور ہم ایک ساتھ نہ اٹھے, تب تک یہ ڈیمانڈز حاصل نہیں کیے جا سکتے. اور یہ ڈیمانڈ بھی یہ مودی گورنمنٹ شاید آسانی سے آپ کو نہ دے دے. لداخ میں اپنے بیوروکریسی اور اپنی تاناشاہی سسٹم کو اتنی جلدی وہ ہاتھ سے نہ نکلنے دے. اس لیے وہ بھی اپنے ہاتھ کنڈے آزمائیں گے, وہ بھی اپنے ہاتھیں آزمائیں گے, وہ بھی اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ, تیاری کے ساتھ آئے گی. اور پچھلے 5 سالوں میں 2021 سے آج تک, اب یہ 2025 ہے, ہم مختلف مراحل سے گزرے. پد یاترا کی, انشن کی, دھرنے دیے, لداخ بند کی, اسٹرائکس کیا, دلی میں جلسے کیے, جموں میں جلسے کیے, لیہ کرگل میں جلسے کیے, اور آج یہ 3 دن کا انشن یہاں کرتے ہیں. صرف پد یاترا, انشن, بھوک ہڑتال بند کرنے سے یہ ڈیمانڈز حاصل ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, لداخ کے عوام سے گزارش ہے, ہمیں لمبی جدوجہد کے لیے تیار رہنا ہے. ہمیشہ خاص کر جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرنے والے ہو اگر گورنمنٹ ٹاکس کے لیے نہیں بلاتے ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے, کوئی لائے عمل ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں ہے پلان ہے ہمارے پاس, ایک لائے عمل بھی ہے. تو پوچھتے ہیں کیا ہے وہ؟ یہ جو ہے ایک جنگ چل رہا ہے. جنگ میں دشمن کو نہیں بتایا جاتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اس سے ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا ہے. جو ہمارے فورن منسٹر نے غلطی کی وہ ہم نہیں کرنے والے. پاکستان کو پہلے ہی بول دیا کہ ہم حملہ کرنے والے ہیں اور وہ بھی جہاز سے کرنے والے ہیں. تمام ممبرس اور میں کرام سادات اعظام, ہمارے لیے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان, بزرگوں, بھائیوں, جوانوں, السلام علیکم. زیادہ دیر آپ کے بیچ میں حائل نہیں رہوں گا. بہت کئی گھنٹوں سے ہفتے دور میں آپ لوگ جس طریقے سے یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے لیڈرشپ کو سنا, اس سے کلیئر ایک میسج آپ لوگوں نے دیا ہے کہ ہم سب پورے لداخ کے عوام کے لیے اور لداخ کے ساتھ ہیں, اور اس ہفتے دور ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے اپنے لداخ کے مستقبل کے بچاؤ کے لیے, اپنے نوجوانوں کے فیوچر کے لیے, اپنے لداخ کے فیوچر کے لیے. ابھی بہت سارے ہمارے مقررین نے تفصیلاً یہ جو 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ جو ہم کو لے کے ہم چل رہے ہیں, یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے, اور اگر یہ 4 پوائنٹ ایجنڈے میں سے ہمارے جو مطالبات ہے اگر یہ ہمیں نہیں ملتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ سارے چیزیں تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے رکھی. میری گزارش
अपील लद्दाख के आवाम से, लद्दाख के बुजुर्गों से, माँ बहनों से, नौजवानों से यही है कि लड़ाई हमारी लंबी है। जिस चीज को लेकर हम गवर्नमेंट के साथ हम लड़ रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, जिसमें दो अहम चीज हमारे स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल के अंदर का हमारे पास है तो हमने डिमांड की है। ये दो चीज हमारे लद्दाख के मुस्तकबिल के लिए, हमारे लद्दाख की आइडेंटिटी के लिए, हमारे शिनाख्त के लिए ये बहुत जरूरी है। हमारी लद्दाख में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए हम सलाम करते हैं हमारे उन बुजुर्ग लीडरों को जिन्होंने अंग्रेजों के गुलामी से हमको निकाल के एक ऐसा निजाम कायम किया है, ऐसे निजाम की बुनियाद डाली जिसमें पूरे देश के आवाम आजादाना तौर से डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सेटअप में हमको जीने का मौका दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है, अफसोस की बात यह है कि हम उस जमहूरी निजाम से हमें निकाल के फिर से एक ब्यूरोक्रेसी के गुलाम में हमको धकेल दिया। और आज यहाँ पे कई मुकर्ररीन ने ये तफसीलन बताया कि अगर ये हमारे जमहूरी निजाम, हमारी जो सेफगार्ड अगर नहीं मिलती तो हमारे मुस्तकबिल कहाँ जाएंगे, हमारी कल्चर, हमारे आइडेंटिटी, हमारे सब कुछ तारीखी में है। लिहाजा अपील है आप सब लोगों से, जिस तरीके से आज पूरे करगिल बल्कि पूरे लद्दाख एकजुट होके मुत्तहिदा तौर पे आज इस हुसैनी पार्क से एक मैसेज को आपने दिया है। इस मैसेज को लद्दाख के आवाम में, लद्दाख के हर गांव में, लद्दाख के हर मोहल्ले में, बल्कि अपने घरों के, अपने फैमिली के अंदर इस मैसेज को देना है कि लद्दाख के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहना है और इसकी अहमियत को हमको लोगों तक पहुंचानी है। क्योंकि जैसे अभी दोर्जे साहब ने कहा, बहुत सारे ऐसे अनासिर, बहुत सारे ऐसे एजेंसीज है जिनका काम अभी यही है कि हमको इलाकाई तनासुर में, हमको मजहबी रंग देके बहुत सारे ऐसे चीज डाल के हमें तफरक़ा वाले की कोशिश करेंगे। हमें अपनी इलाकाई रंगत से, मजहबी रंगत से और साथी मफाद से हमें ऊपर उठ के हमारे कौम के मुस्तकबिल के लिए, हमारे अपने फ्यूचर, हमारे आने वाले नस्लों के लिए हमें उठ खड़ा होगा। और जिस तरीके से अभी दोर्जे साहब और कमरी साहब को चेयरमैन हमारे आगे का रोडमेप के बारे में बता रहे थे, और इंशाअल्लाह और ये एक चीज हमें जरूर समझना होगा कि अगर हमसे आज के डेट में अगर हमसे कहीं कोई कोताही होती है, कहीं गलती से अगर हम ये होती है, तो ये हमें समझना होगा कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारे शिनाख्त है लद्दाख के, हमको हमारे जो नौजवान तबके हैं, आने वाले जनरेशन है, उनको एक गुलामी का जो निजाम है हमको जीना पड़ेगा और इसका जिम्मेदार हम लोग होंगे। ये एक चीज। दूसरा चीज मैं होम मिनिस्ट्री से मुखातिब होकर के कहना चाहता हूँ कि हमारे चौधरी और अध्यक्ष की लीडरशिप में शुरुआत से डे वन से हमारे ये मानना है, हमारे बिलीव है कि हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो इश्यूज हैं, ये बातचीत के जरिए हल करने का हम चाहते हैं। लिहाजा ये बातचीत का सिलसिला इसको जारी रखें। पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जिस तरीके से बातचीत के सिलसिले को रोका गया, हमारे लोगों को, आवाम को, केडीए और एफएस को फिर से रोड पे आने पर मजबूर किया गया और आज यही तहकीकात फिर से किया जा रहा है। लिहाजा यही मोहम्मद रसूल से मेरा कहना है कि जल्द से जल्द जो वादा आपने पिछले मीटिंग में हमसे किया था कि 1 महीने के अंदर जो है
کمیٹی کا میٹنگ بلا کے ہمارے جو مین ایشوز ہے، جو ہمارے اسٹیٹ 6 شیڈول اور ہمارے جو باقی ایشوز ہیں، ہمارے ریکروٹمنٹ میں بھی ابھی ایشوز بچے ہیں، ان پرنسپل یہ مانا تھا کہ ہم ایشوز پہ بات کر کے کوئی نہ کوئی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے. لہٰذا یہ میرا کہنا ہے کہ جلد سے جلد میٹنگ جو شروع کر کے ہمارے ایشوز کے لیے غور کیا جائے. میں سلام کرتا ہوں آج کرگل کے ہر مذہبی تنظیم کو، آپ خاص کر ہمارے علماء کرام جو اس تبتے دھوپ میں یہاں پہ آ کے اس قومی ایشوز پہ جو یہ تحریک کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اس کے لیے میں آپ کا سلام بھی کرتا ہوں. اور ذمہ داری بھی آپ لوگوں کے اوپر، ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس اتحاد کو، خاص کر لداخ کے اس اتحاد کو میں سلام کرتا ہوں. ہمارے کو چیئرمین کیڈیا اور ایپیس کے، جس ٹائم کیڈیا بنی تھی، ایپیس بنی تھی، اور کیڈیا اور ایپیس کے تمام ممبران کا کہ پورے لداخ کے کیڈیا اور ایپیس کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا اور بنا ڈالا. اور آج اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج پورے لداخ ہمارے مردوں کو لے کے آج یکجہت ہے. اور سوشلی فارورڈ میں جو ہے ایک گلدستے کی طرح ہم جمع ہوئے، اور یہاں سے ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں ہمارے مستقبل کو بچانے کے لیے. میں نے پچھلے 1-2 سال سے سب سناتر سے دے دیا نہ فائدہ چاہ مردوں. پچھلے کچھ سالوں سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہو گیا. مجھے تو سب سے یہ لگتا ہے، سب سے فائدہ یہ ہو گیا نہ تو لداخ سکھ ہو سر جی، چاہے نہ تو بدھسٹ ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، نہ تو سب سکھوں سے اس ڈیمانڈ پہ جو ہمارے 4 ڈیمانڈ ہے اس پہ ہم سب لڑ رہے ہیں. ہو سکتا ہے نہ کہ کچھ ویسٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں، کچھ تو مجبوری میں بھی کرتے ہیں. چیونا نتی جو ابھی حزب اقتدار میں جو لوگ ہیں کچھ تو مجبور ہے، کیونکہ ہم آپس میں بات کرتے ہیں، وہ اوپنلی بول نہیں سکتے ہیں، وہ مجبور ہے. مگر ان کا بھی اندر سے وہ لگتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ صحیح ہے لڑکن کو. مگر کچھ کا یہ ہے کہ نہ تو اسٹیٹ جو نہ تو ہم پیسہ کہاں سے لائے گا، یہ کیسے کرے گا لڑکن کو. یہاں اسٹیٹ جو نہ تو ہمارے پاس پیسے کی بالکل کمی نہیں ہوگا. ہمارے پاس سولر انرجی، ہمارے پاس ونڈ انرجی ہزاروں کروڑوں روپے ہم بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ منرلس ہے، ہمارے پاس ہائیڈرو پروجیکٹس ہے، بہت سارے ایسے ہیں جس سے ہم لداخ کو ایک اچھا اسٹیٹ بنا سکتے ہیں. سب ازنا لگا ذرا خاص کر لداخ عوام، لینا کرگل عوام بہت مبارکباد کرنا کہ آپ لوگوں نے ایسے لیڈر چنے ہیں جو بے داغ ہے، جن کا زندگی آپ کے سامنے ایک بے داغ زندگی ان سب کا ہے. چاہے لے کے ایپیکس باڈی کے ہمارے چیئرمین ہو، کو چیئرمین ہو، حمزہ صاحب ہو، باقی جو لیڈرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، چاہے نتی کرگلی کیڈیا ممبر ان لگا تو جنتا نامہ نتل سامنے کے لوگ کچھ نہیں کر رہے. اللہ جانتا ہے کہ نام 1-1.5 سال تھا رسم میرا بہت محنت کرتا ہے. مگر اب نامت دوسرے کو ممائندے اب اتنا کوشش کرتے ہیں. اس دن ہم جا کے کچھ ایک بات پہ ہمارا وہاں پہ جو یہ بات چیت چل رہا تھا نتی ہائی پاور کمیٹی میں، انہوں نے کہا اگر ہم اسٹیٹ دے گا، یو ٹی میں لیجسلیچر دے گا تو آپ کے کونسل کا کیا ہوگا. ہم نے کہا ہم ابھی استعفا دیتے ہیں آپ کو. ہم ایسے ہزاروں کونسل لداخ کے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس میں ہم بھی شامل. ہم تو ایک چھوٹا سا انسان ہے، ہم لداخ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ذرا کونسل اس طرح کی چیز ذرا جیسے ہمارے ساجد صاحب نے بولا کہ آؤٹ سورسنگ کا، آؤٹ سورسنگ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر کو مدد دینے کا ایک بالکل ایک ذریعہ ہے. یہاں دیر ناتی چاہے نرس ہو، چاہے میڈیکل اسسٹنٹ ہو، چاہے آپ کے باقی انجینئر ہو، سب کو آؤٹ سورس کر کے کیا کرتے ہیں، مہینے کا ان کا تنخواہ آتے ہیں 2-3 ہزار وہ ٹھیکیدار کاٹ دیتے ہیں. تو اس سے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کارپوریٹ سیکٹر کو ہی فائدہ ہو. مرد تنخواہ مثلا 2-3 ہزار ان کو مل دیتے تو ان کا کم سے کم گھر آباد ہو جاتا. ہم نے بہت بات کہا کہ آپ یہ آؤٹ سورسنگ کو کم سے کم ختم کر دیجیے اور یہ کم سے کم کنٹریکچر شروع کر دے. ہمارا گورنمنٹ کیونکہ گورنمنٹ ہی ہمارا آؤٹ سورس پہ اور ہمارے کارپوریٹ سیکٹر پہ چل رہا ہے، بالکل کچھ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا ہے. دنیا کا ٹرانسفر نہ پروموشن ہی آج بیوروکریٹس کا اتنا انفلوئنس ہے. آپ یہ نہیں سوچنا ڈاکٹر جعفر کو عزت نہیں کرتا ہے، واقعی میں مجھے جہاں بھی جاتے ہیں عزت اچھا ہوتا ہے میرے ذات کو. مگر کرگل کے مفاد کو لے کے نتا دی بیوروکریٹک جو سیٹ اپ ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اس میں ہمارا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا کچھ ایگزیکٹیو کونسلر، ایگزیکٹیو انجینئرز
اور باقی افسر پیچھے 1 سال سے پروموشن ہو کے ابھی تک ان کا پوسٹنگ نہیں ہوا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارے کچھ فائل پچھلے 3 مہینے سے پڑا ہوا ہے. میں 3-4 بار جاتا ہوں وہ فائل کلیئر کرنے کے لیے. ان کے بالکل بھی اثر نہیں ہوتا. ہاں کہتے ہیں جب ہم جاتے کہتے کرے گا, دوسرے دن کہتے ہم دوسرے دن کرے گا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج ہمارے پاس اتنے فائلیں جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں نکلتا نہیں ہے 2-3 مہینے کے. اور سب سے امپورٹنٹ میں نے دیکھا کہ بہت سارے بیوروکریٹس کو گورنمنٹ آف انڈیا سزا کے طور پر لداخ بھیجتے ہیں. تو وہ لوگ تو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. تو آپ کا کام تو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ہم جب جاتے ہیں تو آپ کو پروٹوکول بھی ملتا ہے, آپ کا عزت بھی ہوتا ہے, مگر ہم چاہتے ہیں کرکل کے عوام کا خدمت ہو اور اچھی طرح خدمت ہو. آپ جانتے ہیں میں ہل کونسل بڑا سنا تھا ہمارے کونسل کا بجٹ کو لے کے. جب ہمارا یوپی بنا تھا 6,000 کروڑ کا بجٹ ہوتا تھا, اس کو کاٹ کے 4,500 کروڑ کر دیا. پچھلے سال 3,500 کروڑ کر دیا. جو لالیپاپ دکھایا تھا نا جب تک ڈائریکٹ کرگلی صاحب سے بلڈنگ بنا ہے, آدھا بنا ہے آدھا ایسے رکھا ہے. آدھا بنا ہے کچھ کا کسی کا ٹی سی پی تک بنا ہے, کسی کا لینٹر لیول تک بنا ہے. آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے. اس سال آپ یہ بتا دیجیے تو 90 کروڑ پہلے ہمارا کٹوتی کر دیا ہمارے کیپیکس بجٹ سے. اس کے بعد آپ کا آپریشن سندور 3 دن میں معصوم نہیں رہا, کروڑوں روپے اس نے سے کاٹ دیا. آپ یقین نہیں کرو گے, میں آپ کو چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. ٹورزم سیکٹر میں 10 کروڑ جب ہوتے بعد میں آپریشن سندور 3 دن ہو گیا, 1 کروڑ 9 کروڑ اس میں سے کاٹ دیا. تو آپ اسی طرح سب جگہ کٹوتی اور کہتا ہے آپ یہاں سے ڈیولپمنٹل کام کرو. آپ کا وہاں سے بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے, وہ آپ کی فائل نکالتے نہیں ہے, پھر کہتے ہیں آپ کام کرو. اچھا آپ دوسرا آپ دیکھ لیجئے کہ اسٹیٹ سیکٹر انجا آپ کا ایس ڈی پی وغیرہ پچھلے 2 سال سے آپ کو کچھ آ ہی نہیں رہا ہے. صرف ایریگیشن فلڈ کنٹرول میں آپ کا ایس ڈی پی میں آپ کے پیسے آیا ہے. جو بھی ہم نے یہاں سے پروپوزل بھیجا ہے پچھلے 2 سال سے جب سے میں بیٹھا ہوں تب سے کوئی بھی ایس ڈی پی میں اور اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی بھی ہمارا جو پلان ہے وہ سینکشن ہو کے نہیں آیا. ہم یہاں سے جا کے ریویو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس کل ہو جائے گا, پرسوں ہو جائے گا. ہوتا نہیں. وہ ہوگا کیسے؟ پیسہ نہیں آ رہا ہے, ابھی پیسہ گورنمنٹ دے نہیں رہا ہے. آپ کو پہلے لالیپاپ دکھایا ناتا اسنا لالیپاپ تھا, لیکن کنتا ترتیب چلے گا. آج آپ ریورس میں جا رہے ہیں. ناتا جو پہلے ڈیولپمنٹ پہلے ہوتا تھا, آپ کا فنڈ نان لیکچرل ہوتا تھا, مثال 10 کروڑ خرچہ مچا لگا تو آپ اگلے سال خرچہ کر سکتے تھے. آج آپ کو پہلے تو آپ کو فنڈ دینے میں ٹائم لگتا ہے, اس کے بعد جب دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں آپ ہم کو فنڈ واپس دے دو. مارچ میں 31 مارچ سے بھی پہلے آپ کو 10 مارچ پہ ہم پیسے واپس دے لیں گے. تو جو سسٹم بنا ہوا ہے ایک بیوروکریٹ کا, یہ دو زبان ہم کسی بیوروکریٹ کے خلاف نہیں ہے, مگر سسٹم ایسا بنا ہوا ہے جس میں آپ کا سے نہیں ہے. اچھا مطلب صرف کونسل ہم نے 2-3 بار ہمارے ڈیولپمنٹ کو لے کے ہمارے کچھ ایشوز کو لے کے جتنے میں ہمارے آنریبل کونسلر تھے ہم نے ریزولوشن پاس کر کے دے دیا. وہ مجھے لگتا ہے کہیں پہ نہیں پہنچا. تو اس کا مطلب ہے آج لے کے کہ ہمارے پاس ہل کونسل لے میں ہے اور کرگل میں ہے, اور لے کے ہل کونسل کے جو ہمارے رولنگ پارٹی کے وہ بھی پرائیویسی میں مانتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے سرکار کو. وہ بھی ان کو بھی پتا ہے, مگر وہ منہ نہیں کھول سکتے ہیں کیونکہ ان کا اگر منہ کھولے گا تو وہاں دہلی میں ان کے بڑے بڑے لیڈر ناراض ہو جائیں گے, اس لیے وہ منہ نہیں کھول سکتے. مگر ہمیں بولتے ہیں آپ یہ کرو, یہ بولو بول کے خود نہیں بول پاتے. ناتا دیکھیے مہربانی جو آج ہمارا یہ پہلی بار یہاں پہ 3 دن کا لے اور کرگل کے دونوں ایپیکس اور کے ڈی اے کے جتنے بھی ہمارے دیگر لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, ان سب کو میں یہ کونسل کی طرف نہ ہمارے اراکین کی طرف سے آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ اور آپ لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور ہمارے ایم پی صاحب کا بھی کہ ایم پی صاحب ہمارے ابھی تہوار میں جا کے لداخ کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, مگر وہاں کے حکمرانوں کو بالکل ٹچ سے مز نہیں ہوتا. پتہ نہیں گورنمنٹ کا کیا ہے. جیسے آمد صاحب نے کہا یہ صرف گورنمنٹ جو ہے کارپوریٹ سیکٹر پہ چلتا ہے, ان کو ڈر ہے. جیسے مجھے پکچر ہے دلی میں امید ہوا کسانیاں کارپوریٹ سیکٹر کا چیز ایم پی بھی سے ایم ایل اے بھی سے بس وہ ڈر دکھاتے ہیں آپ کو گرائے گا. اسی ڈر میں یہ گورنمنٹ بھی ہمیں لگتا ہے جی رہا ہے. ناتا گما چک سو سے نہ یہ لاسٹ پوائنٹ سے درے ادر نام چک سے دا
नाव चेक से नाची पुराना सामान हो आता अच्छी बात पुराना सामान हो जो शिया कुछ चेता से मध्य जब छत को करना तो एक जमाना ऐसा आएगा लद्दाख रहेगा हमारे लद्दाखी लोगों को इस्तेमाल बस बिची तो साइड जासे बाहर से आके आपका लद्दाख में कंट्रोल करेगा ये हम सबको अभी से सोचना है उसमें हो सकता नाजम खचिक उस दुनिया से जा चुका होगा मगर हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए और आपके बाद 15 साल के बाद आपका डोमिसाइल खत्म हो जाएगा फिर तो आपका फ्लैट ही खुलेगा हो सकता है जैसा पाचन इलाज का तो माचा ना का तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती है और लद्दाख रहेगा लद्दाखी एक साइड पे होके पुणे में आपको बैठना पड़ेगा चाहे आपके इलेक्शन में हो चाहे आपके किसी डेवलपमेंटल काम में हो आपका कहीं पे से नहीं रहेगा दिव्या नतम सबू को जागने की बहुत जरूरत है। फिर एक बार मैं हमारे केडीए के जितने भी हमारे यहाँ पे खासकर करबलाई साहब उनके पूरे टीम सज्जाद साहब उनके पूरे टीम इन्होंने बहुत एक अच्छा सा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामा शुक्रिया बहुत बहुत आप यकीन नहीं करोगे हमारे भाई साहब कामर साहब जब उन्हें करा हो सकता है वो बीच में तकलीफ होता मगर ये जज्बा के टंगिनी जज्बे साबिका ना यूं खचुन नजर होते मतलब इनको दर्द आप उससे पहचान सकते हैं इनका दर्द हमारे लोगों के लिए कितना है बहुत बहुत शुक्रिया वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.